اس طرف خانہ کعبہ شریف اور حاجی صبحان جنہوں نے نماز سے پہلے طواف کر لیا تھا اب وہ باہر آ گئے صفا مروہ کے لیے، اور جو حاجی صبحان صفا مروہ کے لیے نکل رہے ہیں باہر، اور یہ رستہ سیدھا جاتا ہے جہاں پہ آپ پہاڑی کی زیارت کر سکتے ہیں۔ نیچے گراؤنڈ فلور عبدالعزیز گیٹ سے حاجی صبحان باہر نکل رہے ہیں نماز عصر کے بعد، یعنی کہ نماز عصر۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت بڑا گروپ آیا جبل کعبہ والی سائڈ سے۔ بہت سارے تعداد میں حاجی صبحان نماز کے لیے آ رہے ہیں نئی مسجد کی طرف۔ حاجی صبحان نماز ظہر کے بعد باہر نکل رہے ہیں جنہوں نے پہلے طواف کر لیا تھا خانہ کعبہ شریف سے صفا مروہ والی سائڈ پہ۔ اس ٹائم کافی زیادہ رش ہے مسجد حرام میں۔ نماز عصر کے بعد حاجی صبحان کچھ زیادہ بعد میں واپس نکل رہے ہیں، کچھ اس طرف سے جا رہے ہیں کلاک ٹاور کے اندر شاپنگ کے لیے۔ کلاک ٹاور کے اندر بھی حمام ہے بال وغیرہ کٹوانے کے لیے، نیچے ہی فرسٹ فلور پہ، لیکن اس میں کم ہے۔ جو صفا ٹاور ہے اس میں حاجی صبحان 84 نمبر گیٹ سے جا رہے ہیں اندر مسجد حرام کے، جو نمازی حضرات ہیں۔ نماز عصر کے بعد حاجی صبحان واپس نکل رہے ہیں روموں کی طرف، باب الجہاد گیٹ کی طرف سے آزاد روڈ پہ۔ آج بڑی ہی تفصیل سے آپ کو حرم شریف آنے اور جانے کے لیے معلومات دیے، یہ ویڈیو پوری دیکھنا، اور اگر آپ نے ویڈیو پوری دیکھ لی تو یہاں پہ جو پہلی دفعہ آتا ہے وہ بھی بآسانی اپنی منزل تک، یعنی کہ روم سے حرم اور حرم السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان اکاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج تاریخ 26 مئی 2025 اور ابھی جا رہا ہوں حرم شریف۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں اور ڈیلی آپ سب کو حرم شریف کی زیارت کرواتا ہوں۔ نئے آنے والے ممبران میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے دوستوں سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ صبح صبح کا ٹائم ہے، ابھی حاجی صبحان نکل رہے ہیں آہستہ آہستہ واپس اپنے روموں کی طرف۔ صبح صبح اتنی گرمی نہیں ہوتی، یعنی کہ اب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہوتی ہے، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے یہاں پہ گرمی ہوتی نہیں۔ اور جیسے ہی سورج تقریباً 7:30 8 بجے تک جاتا ہے تو پھر وہ آگ اگلنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ حاجیوں کی گاڑیاں جو حاجیوں کو لے کے آتی ہیں، اور اس طرف سے حاجی صبحان اندر جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف والی سائڈ پہ، یعنی کہ جس طرف ابو جہل حمام ہے وہاں سے ہوتے ہوئے جائیں گے سیدھے اجہاد گیٹ کی طرف سے خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ اور یہاں پہ یہ حاجیوں کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں جو حاجیوں کو لے کے جاتی ہیں، جو تھوڑے دور ہوٹل ہوتے ہیں، رہائشیں دور ہوتی ہیں 5 7 10 15 کلومیٹر دور، تو وہاں تک۔ اور یہ میٹرو واپس اپنے سٹینڈ کی طرف آئی۔ حاجی صبحان ابھی جا رہے ہیں حرم شریف کی طرف۔ قافلوں کی صورت میں حاجی صبحان جاتے ہیں اور قافلوں کی صورت میں حاجی صبحان واپس نکلتے ہیں۔ اس طرف سے حاجی صبحان اندر جا رہے ہیں حرم شریف کی طرف، اور اس جانب سے حاجی صبحان باہر نکل رہے ہیں۔ حاجی صبحان جو نیو مسجد ہے مسجد عبداللہ اس طرف سے باہر نکل رہے ہیں، اور یہ دیوار بیچ میں سے ہٹا دی گئی ہے۔ اب حاجی صبحان اس جانب سے ابو جہل حماموں کی طرف بھی جاتے ہیں۔ اور یہاں بالکل سامنے جو فری میں بال کاٹتی ہیں یہ باکس، یہ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ابھی کلین لگا دیے گئے ہیں۔ یہاں پہ نماز ظہر کے لیے حاجی صبحان آئیں گے مسجد عبداللہ کے اندر، یہ اندر کے مناظر ہیں۔ اور یہاں زمزم بھی چالو کر دیا گیا ہے، سامنے الباری کے اندر قرآن شریف پڑھے۔ ماشاءاللہ یہ مسجد کافی بڑی ہے اور اندر سے ماشاءاللہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے۔ مسجد الحرام کا باہر والا سین ہے دارالتوحید کے یعنی سامنے۔ حاجی صبحان اندر جا رہے خانہ کعبہ شریف کی طرف، آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں، 2 گروپ ہیں۔ ایک یہ حاجی صبحان جا رہے اندر، اور ایک گروپ یہ پیچھے آ رہا ہے۔
بالکل دارالتوحید کے سامنے یہ دیکھ ایک گروپ یہ سامنے کھڑا ہوا ہے 6 نمبر حمام کے رائٹ سائڈ پہ. سورج آہستہ آہستہ گرمی میں اس کا اضافہ ہو رہا ہے، یعنی کہ تپش پکڑ رہا ہے. ٹائم دیکھیں 7:52. مسجد الحرام جو نیو مسجد ہے اس کے اوپر کے روف کے مناظر ہیں. یہ ہے مسجد الحرام کی چھت کے اوپر. ٹائم دیکھیں 11:30 ہو رہے ہیں اور حاجی صبان آنا شروع ہو گئے نماز ظہر کے لیے حرم شریف کی طرف. اور ہم بھی جاتے ہیں اب نیچے، آپ کو سیدھا لے کے چلتے ہیں باہر والے سین سے ہوتے ہوئے خانہ کعبہ شریف کی طرف. حاجی صبان نماز ظہر کے بعد نماز جنازہ پڑھا اور سنتے پڑھ رہے ہیں یہاں پہ برندوں کے اندر، اور اس طرف خانہ کعبہ شریف ہے. حاجی صبان اندر داخل ہو رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف باب الفتح گیٹ سے. حاجی صبان نماز ظہر کے بعد باہر نکل رہے ہیں، جنہوں نے پہلے طواف کر لیا تھا خانہ کعبہ شریف سے صفا مروہ والی سائڈ پہ. کافی رش ہے اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کا گراؤنڈ فلور فل بھرا ہوا ہے حاجیوں سے. اس ٹائم برانڈوں کے اندر کافی رش ہے. اس طرف خانہ کعبہ شریف اور حاجی صبان جنہوں نے نماز سے پہلے طواف کر لیا تھا اب وہ باہر آ گئے صفا مروہ کے لیے، اور جو حاجی صبان پہلے نہیں جا سکے اندر وہ ابھی گئے ہیں نماز کے بعد. کافی رش ہے اس ٹائم ماشاءاللہ مسجد الحرام کے اندر گراؤنڈ فلور اور یہ براندے، یہاں پہ تقریباً 70% رش ہے. حاجی صبان صفا مروہ کے لیے نکل رہے ہیں باہر، اور یہ رستہ سیدھا جاتا ہے جہاں پہ آپ پہاڑی کی زیارت کر سکتے ہیں نیچے گراؤنڈ فلور پہ. میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں حاجی صبان باب الفتح گیٹ سے نکل کر آ رہے ہیں. جس طرف صفا مروہ پہاڑی ہے اس جانب یہ سامنے گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، اور اس جانب صفا پہاڑی ہے سامنے. ماشاءاللہ اس میں بہت ساری تعداد میں حاجی صبان موجود ہے صفا پہاڑی والی سائڈ پہ صفا مروہ کر رہے ہیں، اور اوپر صفائی ہو رہی صفا پہاڑی کی. حاجی صبان نماز ظہر کے بعد باب العمرہ گیٹ سے باہر نکل رہے ہیں جبل کعبہ والی سائڈ. اس ٹائم کافی رش ہے. مسجد عبداللہ سے یعنی جو نیو مسجد ہے وہاں سے بھی نکل کر جا رہے ہیں باب الفتح گیٹ کی طرف. اس ٹائم بہت ساری تعداد میں حاجی صبان جا رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی طرف نماز ظہر کے بعد. کچھ باب العمرہ گیٹ سے نکلے ہیں اور کچھ اس طرف نیو مسجد ہے مسجد عبداللہ وہاں سے. یہ نمازی حضرات ہیں. گرمی آج بھی کافی زیادہ ہے. حاجی صبان زیادہ تعداد میں اس طرح 6 نمبر حمام ہے کلاک ٹاور والی سائڈ اس جانب جا رہے ہیں نماز ظہر کے بعد. اور یہاں کلین دیکھے بالکل خالی ہے، یعنی گرمی کافی زیادہ ہے. حاجی صبان جہاں پہ سایہ تھا وہیں نماز پڑھی ہے اندر. ماشاءاللہ مسجد الحرام جو نیو مسجد ہے وہ کافی بڑی ہے. نمازی حضرات زیادہ تعداد میں حاجی صبان ادھر ہی آ رہے ہیں. حاجی صبان جبل کعبہ والی سائڈ سے آ رہے ہیں. اس ٹائم کافی رش ہوتا ہے، یعنی کہ شام کو جیسے ہی 4-4:30 ہوتے ہیں حاجی صبان بہت ساری تعداد میں حرم شریف کی طرف آتے ہیں. فجر ٹائم حاجی صبان میکسیمم 60-70% واپس چلی جاتی ہے، کیونکہ دن کو گرمی کافی زیادہ تھی اور اذان میں بھی تقریباً 5 گھنٹے کا بیچ میں غائب ہوتا ہے. تو حاجی صبان پھر دوبارہ 12 بجے آنا شروع ہوتے ہیں. نماز ظہر کے بعد اتنا رش ہے یہاں پہ دیکھیں تو اثر ٹائم کتنا رش یہاں پہ ہوگا. اور جیسے جیسے آگے دن قریب ہے، یعنی کہ 4-5 دن باقی ہیں یکم میں، تو یکم تک رش بڑھتا رہے گا. یکم کے بعد پھر حاجی صبان جانا شروع ہو جائے گی. یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت بڑا گروپ آیا جبل کعبہ والی سائڈ سے طواف کے لیے، یعنی کہ عمرہ کے لیے. اب آہستہ آہستہ ایسے ہی یعنی کہ حاجی صبان گروپوں کی شکل میں حرم شریف آتے رہیں گے، اور تقریباً یہ نماز عشاء کے بعد حاجی صبان یہاں سے جانا شروع ہوتے ہیں. رات 11-12 بجے تک کافی رش رہتا ہے حرم شریف کے اندر.
جب اتنا رش رہے گا یہاں پہ حرم شریف میں تو پھر بندہ راستہ بھول ہی جاتا کہ میں کس طرف سے آیا ہوں. تو اسی لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو نشانیاں یہاں پہ کہ حمام ہر طرف ہی ہیں, ہر حمام پہ نمبر لکھا ہوتا ہے. جب آپ حرم شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ یہ چیزیں ذہن میں رکھا کریں کہ آپ کس طرف سے انٹر ہوئے ہیں حرم کے اندر, کیونکہ آپ کو پھر باہر نکلنے میں آسانی ہو. جب آپ حرم کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم کون سے حمام کی طرف آئے. حرم شریف کو 4 راستے لگتے ہیں, ابراہیم خلیل روڈ, جہاد روڈ, حرم روڈ یعنی کہ جس طرف میٹرو بس کا سٹینڈ ہے, غزہ پارکنگ والی سائڈ, اور جبل کعبہ والی سائڈ یعنی کہ جس طرف زندہ بیٹیاں جہالت کے دور میں دفنائی جاتی تھی, جس طرف زندہ بیٹیوں کا قبرستان ہے یعنی کہ جس طرف جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی. ابراہیم خلیل روڈ وہ اس کو مسویلا روڈ بھی بولتے ہیں, جبل عمر والی سائڈ بھی بولتے ہیں. 6 نمبر حمام آپ کو اس طرف سے لگے گا جب آپ حرم شریف کی طرف انٹر ہوں گے. سامنے جو مسجد حرام کا گیٹ ہوگا وہ مین گیٹ 79, جس سے آپ گزریں گے تو سیدھا خانہ کعبہ شریف کے پاس جائیں گے گراؤنڈ فلور پہ. اور اگر جہاد روڈ کی طرف سے آؤ گے تو آپ جیسے ہی کبری کراس کرو گے یعنی کہ جو پہاڑ کے اندر سے راستہ کھودا ہوا ہے وہ کراس کرو گے حرم شریف کی طرف تو رائٹ سائڈ پہ 1 نمبر حمام آئے گا عورتوں کے لیے, 2 نمبر حمام مردوں کے لیے, اور لیفٹ سائڈ پہ جب آپ حرم کے اندر انٹر ہوگے تو 3 نمبر حمام ہے وہ مردوں کے لیے. اور جو اندر راستہ جا رہا ہے, ایک تو سیڑھی اوپر چڑھ کے جا رہے ہیں زبان, وہ ہے جہاد روڈ یعنی کہ وہ فرسٹ فلور پہ جائیں گے آپ پہ, اور فرسٹ فلور سے سیڑھیاں نیچے اتر رہی ہیں, الیکٹرک سیڑھیاں, وہاں سے اتریں گے تو نیچے خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ جائیں گے. اور دوسرا جس طرف آپ رائٹ سائڈ پہ یعنی کہ جب انٹر ہوں گے جہاد روڈ سے تو رائٹ سائڈ پہ 2 گنبد ہے, وہ 2 گنبد وہ جو گیٹ ہے وہ ہے عزیز گیٹ یعنی کہ عبد العزیز گیٹ. وہاں سے آپ داخل ہوں گے تو سیدھے خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ جائیں گے یعنی کہ وہ کلاک ٹاور کے بالکل سامنے. نمبر 2, اگر آپ حرم روڈ سے آؤ گے یعنی کہ جس طرح مسجد چن ہے, جنت المالا قبرستان ہے, غزہ کبری, غزہ پارکنگ یعنی کہ یہ اتنی نشانیاں اس طرف کی ہیں, حرم روڈ جو ہے اس طرف بھی. اور آپ جب حرم کے اندر انٹر ہوں گے تو آپ کو ابو جہل حمام ملیں گے جس طرف پیارے محبوب کا گھر مبارک ہے. اسی جانب جو عورت پیارے محبوب پہ کچرا پھینکا کرتی تھی وہ بلڈنگ ہے, وہ بھی نشاندہی چھوڑی ہوئی ہے 2 کھڑکیاں یعنی کہ آپ اگر حرم روڈ کی طرف سے آؤ گے تو آپ کو ابو جہل حمام ملیں گے. اور اگر آپ جبل کعبہ والی سائڈ سے آئیں گے جس طرف زندہ بیٹیوں کا قبرستان ہے تو سب سے بڑی یہی نشانی ہے کہ اسی طرف یعنی کہ آپ حرم کے اندر انٹر ہوں گے تو رائٹ سائڈ پہ خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے جہاں پہ جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی, اور سامنے باب العمرہ گیٹ ہوگا. اور جب آپ حرم کے اندر انٹر ہوں گے تو سب سے پہلے جو حمام آئے گا وہ عورتوں کے لیے 7 نمبر حمام, اور جو سامنے حمام ہوگا جس کا منہ جس طرف سے آپ آئے ہوگے اس طرف ہے تو وہ 8 نمبر حمام ہے مردوں کے لیے. یعنی اس طرح کی نشانیاں آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو راستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جتنا بھی رش ہو آپ کے مائنڈ میں یہ ہو کہ ہم کس راستے سے آئے, یعنی کہ یہ سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہمارا روم جو ہے وہ کس سائڈ پہ ہے, کس روڈ پہ ہے. بسم اللہ روڈ یعنی کہ جو ابراہیم خلیل روڈ ہے اسی کو بسم اللہ بولتے ہیں, بسم اللہ کبری. ابراہیم خلیل روڈ پہ ہے, جہاد روڈ پہ ہمارا روم ہے, جبل کعبہ والی سائڈ ہے, یا جس طرف مسجد جن ہے, حرم روڈ جس کو بولتے ہیں, جس طرف جنت المالا قبرستان ہے اس طرف ہے. یعنی کہ یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھو گے تو آپ کو راستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ ایزیلی جتنا بھی رش ہوگا آپ حرم میں داخل بھی ہو سکتے ہو, حرم سے باہر اپنی رہائش کی طرف بھی جا سکتے ہو اگر آپ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو. حاجی صبان 114 نمبر گیٹ سے نکل کر سیدھے جا رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی طرف, جس طرف جبل عمر ہے یعنی جس طرف یہ بلڈنگیں ہیں, اور یہ جو نیو مسجد ہے مسجد عبداللہ, وہاں سے حاجی صبان باہر نکل رہے ہیں نمازی, نماز پڑھ کر نماز ظہر. حاجی صبان جبل کعبہ والی سائڈ سے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ اس طرح مسجد حرام کے باہر والے سین میں بہت ساری تعداد میں حاجی صبان موجود ہے. اس طرف باب العمرہ گیٹ, اور حاجی زیادہ جا رہے ہیں جس طرف 74 نمبر گیٹ ہے یعنی کہ جس طرف 79 مین گیٹ ہے 6 نمبر حمام کے سامنے اس جانب سے. حاجی صبان نماز عصر کے لیے
ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے 6 نمبر حمام کے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے. اس ٹائم ماشاءاللہ مسئلہ حرام کا جو بحر والا سین ہے حاجیوں سے 70% بھرا ہوا ہے. ابراہیم خلیل روڈ والی سائڈ سے آئی صبح آ رہے ہیں بالکل سامنے 6 نمبر حمام کے 79 نمبر گیٹ. گرمی کافی زیادہ ابھی بھی، یعنی کہ سورج جو ہے وہ آگ اگل رہا ہے. دن کو اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن جتنی اب ہو رہی ہے. دن کو نارمل تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، اتنی زیادہ نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس ٹائم جو گرمی ہے، جو تپش ہے، وہ جلا رہی ہے، جلن سی کر رہی ہے. حاجی صاحبان 84 نمبر گیٹ سے جا رہے ہیں اندر مسئلہ حرام کے جو نمازی حضرات ہیں. اور یہ سامنے کچھ حاجی صاحبان 88 نمبر گیٹ کی طرف جا رہے ہیں. جو چھوٹے جتنے بھی گیٹ کھلے ہوئے ہیں وہاں صرف نمازی حضرات حاجی صاحبان اندر جا رہے ہیں نماز کے لیے. حاجی صاحبان 88 نمبر گیٹ سے اور 91 نمبر گیٹ سے اندر جا رہے ہیں جنہوں نے نماز پڑھنی ہے، کہ نمازی حضرات. اور جو حاجی صاحبان طواف کے لیے ہیں احرام میں وہ جا رہے ہیں آزاد گیٹ سے، یہ جو دو گنبد ہیں ان کے درمیان سے 95 نمبر گیٹ باب الجہاد وہاں سے. اور اس طرف سے جو حاجی صاحبان آ رہے ہیں اس طرف سے ایک ہی رستہ ہے جہاد روڈ، یعنی کہ جو 3 نمبر حمام کے لیفٹ سائڈ سے آتا ہے. یا چھوٹے جتنے بھی گیٹ یہاں پہ کھلے ہوئے وہاں سے حاجی صاحبان صرف مسجد الحرام کے اندر تک جا سکتے ہیں، یعنی کہ نماز کے لیے. 74 ہے، 72 ہے، 73 ہے، اور اس کے بعد 84 ہے، 85، اس کے بعد 88، 89، 91، یعنی کہ جتنے بھی یہ چھوٹے گیٹ ہیں صرف حاجی صاحبان اندر نماز کے لیے جا سکتے ہیں. اور یہ سامنے اس طرف خانہ کعبہ شریف، اور یہاں سے حاجی صاحبان اندر جا رہے ہیں جنہوں نے طواف کرنا ہے. گرمی کافی زیادہ ہے، یعنی کہ 10، 11، 12، 1 بجے تک اتنی گرمی نہیں تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، لیکن اس ٹائم ہوا رک گئی ہے اور جو گرمی ہے وہ جلا رہی ہے. پنکھے چلا دیے گئے ہیں، ہوا کے ساتھ ساتھ پانی کی فوار سی، جہاں جہاں تک یہ پانی جاتا ہے وہ ایریا ٹھنڈا رہتا ہے. اور کافی تعداد میں حاجی صاحبان آ رہے ہیں. اور یہاں 2 رستے ہیں. صفدر کیا حال ہے؟ ایک یہ رستہ نیچے جا رہا ہے کلاک ٹاور کی طرف، اور ایک رستہ یہ اوپر جا رہا ہے صفا ٹاور کی طرف اس جانب. یعنی کہ صفا ٹاور کے اندر آپ کو بال کٹوانے کے لیے حمام ملیں گے اور کھانے کے لیے ریسٹورنٹ ملے گا، اور شاپنگ کے لیے بھی کافی شاپیں ہیں ادھر. نماز اثر کے بعد حاجی صاحبان واپس نکل رہے ہیں روموں کی طرف باب الجہاد گیٹ کی طرف سے آزاد روڈ پہ. کافی تعداد میں حاجی صاحبان واپس جا رہے ہیں. گرمی کی شدت میں تھوڑی سی کمی آئی ہے، اور یہاں سکرینیں لگی ہوئی ہیں، یہ حاجیوں کو کافی ہیلپ کرتی ہیں. یہ رستہ بتا دی ہیں، یعنی کہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو تیر ہے، یعنی کہ جس طرف وہ تیر کا رخ ہوگا. اس ٹائم کافی زیادہ رش ہے مسجد حرام میں. نماز عصر کے بعد حاجی صاحبان کچھ زیادہ بعد میں واپس نکل رہے ہیں، کچھ اس طرف سے جا رہے ہیں کلاک ٹاور کے اندر شاپنگ کے لیے. کلاک ٹاور کے اندر بھی حمام ہے بال وغیرہ کٹوانے کے لیے نیچے ہی فرسٹ فلور پہ، لیکن اس میں کم ہے. جو صفا ٹاور ہے اس میں زیادہ حمام ہے، یہاں پہ ان کو سلون بولا جاتا ہے. اور یہ حاجی صاحبان 6 نمبر حمام کی طرف سے، یعنی کہ جس طرف کلاک ٹاور اور شرکا مکہ بلڈنگ ہے اس طرف سے آ رہے ہیں حاجی صاحبان. پنکھے چلا دیے گئے ہیں. دیکھیں کہ یہاں پہ کوئی پیپ وغیرہ نظر نہیں آ رہا ہے، انڈر گراؤنڈ ہی کوئی اس کا حساب لگایا ہوا کہ ہوا کے ساتھ ساتھ پانی کی فوار سے نکل رہی ہے اور بالکل ٹھنڈا پانی ہے. جہاں جہاں تک وہ پانی جاتا ہے جس ایریا تک وہ ایریا بالکل ٹھنڈا رہتا ہے. اور حاجی صاحبان ابھی بھی بہت ساری تعداد میں ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں. یہ رستہ یعنی کہ آپ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آئیں گے تو یہ جو کلاک ٹاور ہے اور اس طرف شرکا مکہ بلڈنگ، اس کے سینٹر سے پہلا رستہ جو اندر آتا ہے مسجد حرام 88 نمبر گیٹ کی طرف. حاجی صاحبان آ رہے ہیں مسجد حرام کی طرف. عبدالعزیز گیٹ سے حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں نماز عصر کے بعد، یعنی کہ نماز عصر اس کے بعد باہر نکل رہے ہیں. حاجی صاحبان ابھی جا رہے ہیں جس طرف 6 نمبر حمام ہے اس جانب، اور یہاں سے حاجی صاحبان بیٹھنا شروع ہو گئے باب العمرہ گیٹ کے سامنے جو فرنٹ ہے وہاں پہ جہاں جہاں سایہ ہے.
کلیل بھی لگ گئے ہیں اور سورج جا رہا ہے اس بلڈنگ کے پیچھے. جیسے ہی بلڈنگ کے پیچھے سورج جائے گا تو یہاں پہ سایہ ہو جائے گا اور حاجی صاحبان یہاں کلینوں پہ بیٹھنا شروع ہو جائیں گے. ماشاءاللہ اس میں بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان حرم شریف کے باہر والے سین میں موجود ہے. زیادہ رش اس جانب ہے، یعنی کہ جو 66 نمبر گیٹ ہے، 67 اور 71 نمبر گیٹ اس طرف. حاجی صاحبان اس طرف سے بھی جا رہے ہیں 79 نمبر گیٹ، یعنی کہ جس طرف کلاک ٹاور ہے اس جانب. اور اس ٹائم ماشاءاللہ مسئلہ جو عبداللہ ہے 114 نمبر گیٹ، وہاں سے بھی حاجی صاحبان بہت ساری تعداد بھی باہر نکل رہے ہیں. اور کچھ ایسے جو صبح جا رہے ہیں جس طرح ابراہیم خلیل روڈ ہے اس جانب، لیکن بہت کم تعداد میں جا رہے ہیں. زیادہ حاجی صاحبان جبل کعبہ سے دارالتوحید والی سائڈ پہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں اور یہ جائیں گے مسئلہ حرام 74 نمبر گیٹ کی طرف. اس ٹائم کافی زیادہ رش ہے مسئلہ حرام کے جو باہر والا سین ہے، یعنی کہ دارالتوحید کا سامنا فرنٹ. حاجی صاحبان بہت ساری تعداد میں آ رہے ہیں حرم شریف کی طرف. اور اس طرف بھی حاجی صاحبان جا رہے ہیں 71 اور 72 نمبر گیٹ کی طرف. یہاں سے بھی رستہ باہر نکلتا ہے جبل عمر والی سائڈ، یعنی کہ ابراہیم خلیل روڈ والی سائڈ پہ، اور یہاں سے ٹیکسیاں بھی ملتی ہیں. ایک گروپ یہ ہے یعنی کہ گروپوں کی شکل میں ہی حاجی صاحبان حرم شریف کی طرف آتے ہیں. آج کا رش بھی کافی زیادہ ہو گیا ماشاءاللہ یہاں پہ. ابھی پہنچے ہیں حرم مسئلہ حرام کی چھت کے اوپر اور یہ خوبصورت مناظر اس ٹائم کافی تعداد میں حاجی صاحبان حرم شریف کے باہر والے سین میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ گروپ جا رہا ہے خانہ کعبہ شریف کی طرف 79 نمبر گیٹ، وہاں سے گزرے گا. وہ بالکل رستہ سیدھا جاتا ہے خانہ کعبہ شریف کے پاس. 6 نمبر حمام جو یعنی کہ جس طرف ابراہیم خلیل روڈ ہے اس کے سامنے بھی دیکھو 6 نمبر حمام کے سامنے بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان موجود ہیں دارالتوحید کے سامنے. اور اس جانب یعنی کہ ابھی بھی گرمی کافی زیادہ ہے. یا عورتوں کے لیے حمام ہے 7 نمبر، اور یہ رستہ نکلتا ہے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف. یعنی حاجی صاحبان جبل کعبہ والی سائڈ سے آ رہے ہیں جو مسجد عبداللہ 100 نمبر گیٹ سے اندر جا رہے ہیں. یہاں پہاڑ کے اندر سے یعنی جرول والی سائڈ سے جو رستہ اندر آتا ہے پہاڑ کے اندر سے کھودا ہوا ہے، وہاں سے حاجی صاحبان آ رہے ہیں. یہ میرے پیچھے گیٹ ہے عبداللہ السعود 100 نمبر گیٹ. حاجی صاحبان نماز مغرب کے لیے بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں. یہاں پہ جو نیو مسجد ہے اس جانب کافی تعداد میں حاجی صاحبان اب اس جانب بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. اس طرف حاجی تب آتے ہیں جب دارالتوحید والی سائڈ جس طرف کلاک ٹاور ہے 3 نمبر حمام ہے وہ سائڈ باہر سے فل ہو جائے، تب حاجی صاحبان جو نیو مسجد ہے اس طرف آتے ہیں. حاجی صاحبان نماز مغرب کے لیے حرم شریف کی طرف جا رہے ہیں حرم روڈ کی طرف سے. اور یہ سامنے بلڈنگ رضا کبری کراس کرتے ہی اس کی چوتھی شاپ ہے جس کے اندر آپ منی چینج کروا سکتے ہیں، یعنی کہ پیسہ چینج کروا سکتے ہیں. رضا کبری کی طرف سے آئیں گے تو چوتھی شاپ ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے. اوکے، اللہ نگہبان.